رسول اللہ کی رحلت کے بعد ایک طرف حادثہ وفات رسول اللہ جو سب سے زیادہ تلخ حادثہ تھا بی بی کے لیے ناگوار، جس کا تحمل بہت مشکل تھا. صرف رسول اللہ کے ایک جملے سے بی بی نے رسول اللہ کی وفات و فراق کو تحمل کیا، اور وہ جملہ یہ تھا: اے زہرا، میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو آ کر مجھے ملے گی. اس ایک جملے نے بی بی کے لیے اس فراق کو قابل تحمل بنا دیا، ورنہ جناب سیدہ کے لیے رسول اللہ کی وفات قابل تحمل نہیں تھی، امیر المومنین کے لیے بھی نہیں تھی. امیر المومنین رسول اللہ کو دفن کر کے فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، جناب سیدہ کے دفن کے وقت بھی یہی جملے بیان فرمائے: یا رسول اللہ، آپ کا فراق آسان نہیں ہے برداشت کرنا. اگر میں اٹھ کے جا رہا ہوں اور اگر چپ ہوں اور اگر اپنا گریبان چاک نہیں کر رہا ہوں اور اگر میں فریادیں نہیں کر رہا ہوں آپ کے حکم کی وجہ سے کہ آپ فرما کے گئے تھے کہ ان مصائب کے اندر حلیم و بردبار رہنا، اگر آپ کا فرمان نہ ہوتا آپ کے فراق پر علی کی وہ حالت ہوتی کہ دنیا دیکھتی. علی کے لیے بھی قابل تحمل نہیں تھا. خود رسول اللہ یہ میدان بنا کر گئے تھے کہ میرے بعد میرے فراق کو برداشت کرنا ہے. جناب سیدہ جانتی تھیں میں ہر گھر میں جاؤں گی، ہر گھر سے جواب کیا ملے گا مجھے، اور وہ جواب لے کر پھر رو کے آ کے گھر میں آ کر رو لیتی. روز براز رحلت رسول اللہ کے غم کے ساتھ غم دیگر، امت کی راہ خدا سے دوری و نظام خدا سے دوری، غم ولایت و غم امامت و غم راہ خدا رسول اللہ کے غم سے بھی زیادہ تھا. ایک طرف ہستی رسول سے دوری اور دوسری طرف امت کی راہ رسول سے دوری، میراث رسول سے دوری. امیر المومنین نے بھی یہ دونوں حالتیں اپنی بیان فرمائی ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں رسول اللہ کے غم میں میری جو حالت تھی قابل بیان و توصیف نہیں ہے، لیکن راہ رسول سے دوری امیر المومنین فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے میراث رسول کو لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور میری حالت یہ تھی کہ گویا گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو اور آنکھ میں کانٹا آ گیا ہو، نہ نیچے اتار سکتا ہوں نہ باہر نکال سکتا ہوں، نہ بول سکتا ہوں نہ چپ رہ سکتا ہوں. اتنی تلخی تھی ان حالات کے اندر. علی کی تنہائی ایک طرف، ولایت کی محجوریت ایک طرف، رسول اللہ کی وفات ایک طرف، امت کی بے مہری ایک طرف، امت کی بے وفائی ایک طرف. کتنے غم دل زہرا پہ تھے. صرف زہرا کے پہلو پہ ایک زخم تھا اور جگر زہرا پہ ہزاروں زخم تھے. دل زہرا تن زہرا سے زیادہ زخمی تھا، اس لیے روتی تھی، فریادیں کر کر کے روتی تھی. اتنی روئی مختصر دنوں میں، 60 یا 90 دنوں میں اتنی روئی کہ کائنات کے معروف رونے والوں کے زمرے میں آ گئی. کیا رلا رہا تھا زہرا کو؟ وہی چیزیں جو ہم آسانی سے دیکھ کر چپ ہو جاتے ہیں، زہرا ان پہ چپ نہیں ہوتی تھی. یہ انتخاب جگر زہرا کو کھا گیا، یہ ووٹنگ جگر زہرا کو کھا گئی، تڑپا دیا زہرا کو. اس الیکشن نے زہرا کو تڑپا دیا. فریادیں کرتی رہی، فریادیں کرتی رہی. عجیب عالم تھا دونوں کا. کبھی علی پریشان حالت، مضطرب حالت میں گھر میں آتے اور زہرا تسلیاں دیتی، اور کبھی زہرا روتی ہوئی آتی اور علی تسلیاں دیتے. ایک دوسرے کے غمخوار و ایک دوسرے کے غم گسار بن گئے. بعض روایات میں لکھا ہے بی بی جب واپس آتی گھر میں آ کر ریت پر آ کر بیٹھ جاتی اور رونے لگتی، فریادیں کرنے لگتی. یہی خطبہ جب بی بی نے دیا، گھر سے نکلی، ایک عجب شان سے نکلی، رسول اللہ کی طرح گھر سے نکلی. اپنے اس مخصوص دروازے سے مسجد میں نہیں گئی جو رسول اللہ نے بنایا ہوا تھا، بلکہ اس در سے گئی جہاں سے رسول اللہ جایا کرتے تھے.
اپنے چہرے پہ خمار ڈالا. خمار عربی میں بڑے مقنعہ کو کہتے ہیں جو کمر تک جسم کو چھپا لیتا ہے. اس کے اوپر ردا اوڑی اور ردا اتنی لمبی تھی کہ زمین پہ لگ رہی تھی اور جناب سیدہ کے پاؤں کے نیچے آ رہی تھی. راوی نے کہا میں نے دیکھا کہ بار بار سیدہ کی چادر بار بار پاؤں کے نیچے آ رہی تھی. ایک شان کے ساتھ ایک جلال کے ساتھ مسجد نبی کے صدر دروازے سے داخل ہوئی. اہتمام کیا گیا. ایک طرف مرد بیٹھے تھے, بیچ میں پردہ حائل کیا گیا, لٹکایا گیا. چند خواتین کے ساتھ بی بی داخل ہوئی. مسجد کے اندر پردے کے پیچھے بیٹھی. روایات میں 2 زانو ہو کر بیٹھ گئی اور 2 زانو بیٹھ کر فریادیں کر کے رونا شروع کیا. اتنی بلند آواز سے روئیں جناب زہرا کہ مسجد میں سب رونے لگے, حتیٰ جنہوں نے رلایا وہ بھی رونے لگے. اتنی دکھیا آواز میں روئی. ایک کوہرام کا عالم تھا, سب کو رلایا زہرا نے. خاموشی چھا گئی. پھر اس کے بعد چپ ہوئی. خطبہ بیان فرمایا. خطبہ بیان فرمانے کے بعد جو کچھ زہرا کے ساتھ ہوا, جس شان سے گئی تھی اس شان سے آئی نہیں, آئی کسی اور عالم میں تھی. گئی شان رسالت سے تھی اور آئی عجب شان سے. آتے ہوئے چل نہیں رہی تھی, آتے ہوئے کبھی بیٹھتی تھی کبھی اٹھتی تھی. چلا نہیں جا رہا تھا, کبھی زمین پہ بیٹھ